سابق ڈی جی آئی ایس آئی اور متنازع کتاب دی اسپائی کرانیکلز کے لکھاری لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ کو بچانے کے لیے انہیں پھنسایا جا رہا ہے اور را کا ایجنٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ اپنے تازہ آرٹیکل میں اسد درانی نے خود پر را کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگائے جانے پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی کتاب میں موجود حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنے کالم میں اسد درانی نے لکھا کہ ان کی کتاب دی اسپائی کرانیکلز 23 مئی 2018 کو نئی دہلی میں لانچ کی گئی تو اسٹیج پر منموہن سنگھ اور حامد انصاری موجود تھے، جو بالترتیب بھارت کے سابق وزیر اعظم اور سابق نائب صدر تھے۔ اس موقع پر کتاب بارے گفتگو کرنے والوں میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ، ریٹائرڈ افسران اور سابق وزراء، انٹیلیجنس چیفز اور قومی سلامتی کے مشیر بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر اتفاق کیا گیا کہ بھارت کو پاکستان کے ساتھ باہمی تعاون سے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا چاہیے، لیکن جنرل اسد درانی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاک بھارت تعلقات کے لیے یہ سازگار لمحہ ضائع کر دیا گیا اور الٹا مجھے بھارتی ایجنسی را کا ایجنٹ قرار دے دیا گیا ہے۔ سابق آئی ایس آئی چیف اسد درانی نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی ایچ کیو کی جانب سے ان کی کتاب کے مخصوص حصوں کو مذموم مقاصد کے حصول کے لیے مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں ملک دشمن ثابت کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ میری کتاب کے اسکرپٹ کا جائزہ لیے بغیر قومی سلامتی کے انتہائی اہم راز افشا کرنے کے الزامات لگا کر اس کتاب پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اسد درانی نے کہا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی ایسے قانون کا حوالہ نہیں دیا گیا جس کے تحت مجھ پر مقدمہ چل رہا ہے۔ اسد درانی نے کہا کہ اب کافی مہینوں کے بعد اس کی بنیادی وجوہات میں سے کم از کم ایک وجہ واضح ہونا شروع ہو گئی ہے۔ جنرل اسد درانی کے مطابق یہ وجہ اصغر خان کیس تھا، جس میں سابق آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فرد جرم عائد کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب اس معاملے میں اسلم بیگ کو بچانے کے لیے انہیں قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور را کا ایجنٹ ثابت کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی طاقتور ترین خفیہ ایجنسی کے سابق سربراہ نے اپنی کتاب میں اسامہ بن لادن پر بھی بات کی ہے۔ درانی لکھتے ہیں کہ آئی ایس آئی کو اسامہ بن لادن کے بارے میں معلوم تھا اور ایک مشترکہ معاہدے کے تحت آئی ایس آئی نے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کیا۔ یہ بیانیہ پاکستان کے سرکاری بیانیے سے بالکل مختلف ہے، جس کے مطابق پاکستان کو اسامہ بن لادن کی موجودگی کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد سے اسد درانی کے خلاف ملک دشمن ایجنسیوں سے تعلقات رکھنے کے الزام پر اعلیٰ سطحی تحقیقات جاری ہیں، جن کے مکمل ہونے کے بعد ان کی گرفتاری کا بھی امکان ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسد درانی کا نام ای سی ایل میں بھی اسی لیے ڈالا گیا ہے تاکہ وہ پاکستان سے باہر نہ جا سکے۔ اس سے پہلے 27 جنوری کے روز وزارت دفاع نے اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کے بارے دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرواتے ہوئے کہا تھا کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ کے انڈین خفیہ ادارے را کے ساتھ سن 2008 سے تعلقات تھے۔ وزارت دفاع کے جواب میں یہ الزام بھی لگایا گیا ہے کہ اسد درانی ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اسی بنیاد پر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نہیں نکالا جا سکتا، جس کی وجہ سے وہ ملک سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے۔ تاہم اسد درانی ان الزامات کو ماضی میں کئی بار مسترد کر چکے ہیں۔ واضح رہے کہ اسد درانی نے بھارتی خفیہ ادارے را کے سابق سربراہ اے ایس دولت کے ساتھ مل کر ایک کتاب لکھی تھی، جس میں پاکستانی حکام کے بقول ایسا مواد بھی شامل تھا جو کہ پاکستان کی قومی سلامتی سے متعلق ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فوج کے موجودہ سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ پر بھی بالواسطہ طور پر تنقید کی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستانی حکومت نے 29 مئی 2018 میں آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اسد درانی کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دیا تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کی طرف سے حکومت کے اس اقدام کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کی گئی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس پٹیشن پر حکومت سے جواب طلب کیا تھا۔ 27 جنوری 2021 کے روز وزارت دفاع کی طرف سے ایک جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروایا گیا، جس میں کہا گیا ہے کہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ اسد درانی نے انڈین را کے سابق سربراہ اے ایس دولت کے ساتھ کتابیں لکھ کر آفیشل سیکرٹ ایکٹ سن 1923 کی بھی خلاف ورزی کی ہے اور اس جرم پر قانونی کارروائی آرمی ایکٹ کے تحت کی جاتی ہے۔ جواب میں آرمی ایکٹ سن 1952 کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اور کہا ہے کہ درخواست گزار تو فوج میں رہے ہیں، لیکن اگر کوئی سویلین بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہو جس سے ملکی مفاد کو خطرہ ہو تو اس ایکٹ کی شک 21D کے تحت اس کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔ وزارت دفاع کے جواب میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہو یا جس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو تو وفاقی حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس شخص کا نام نوٹس دیے بغیر ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر دے اور اسے ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
اس جواب میں اس بات کا بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اسد درانی کے خلاف تحقیقات آخری مراحل میں ہیں اور ایسے مرحلے پر ان کا نام ECL سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وزارت دفاع نے اپنے جواب میں کہا ہے کہ اس مرحلے پر درخواست گزار کا ملک سے باہر جانے کا مقصد بین الاقوامی کانفرنسز، فورم اور ٹاک شوز میں حصہ لینا ہے، اور ایسا ہونے سے ملکی سلامتی کے لیے پیچیدگیاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ یاد رہے کہ 80 سالہ اسد درانی پاکستان آرمی کے ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں۔ انہیں سن 1988 میں بطور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس تعینات کیا گیا تھا، جبکہ سن 1990 میں انہیں بطور DG ISI مقرر کیا گیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔